خوش آمدید۔ آج ہم کچھ ایسی روزمرہ کی چیزوں پر بات کر رہے ہیں جنہیں ہم بالکل جدید سمجھتے ہیں، لیکن ان کی جڑیں حیران انگیز طور پر قدیم یونان تک جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ہسٹورک مسٹریز نامی ایک مضمون سے کچھ کافی دلچسپ معلومات ہیں۔ صحیح۔ اکثر یہی خیال ہوتا ہے نا کہ پچھلی 2 صدیاں، خاص طور پر وہ صنعتی انقلاب والا دور، بس وہی ہے جس نے ہماری زندگیوں کو آسان بنایا۔ ہاں، یہ ایک عام تاثر ہے، لیکن تاریخ جو ہے وہ اکثر حیران کر دیتی ہے۔ قدیم تہذیبیں، خاص طور پر یونانی، ان کی ذہانت کو، میرا مطلب ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ انہوں نے صرف فلسفے یا سیاست میں ہی نہیں بلکہ عملی ٹیکنالوجی میں بھی کافی کمالات دکھائے ہیں۔ بالکل، جیسے جمہوریت کا تصور ہی لے لیں، کتنا بنیادی ہے ہماری آج کی دنیا کے لیے، اور وہیں سے آیا۔ جی۔ لیکن آج ہم سیاست سے ذرا ہٹ کر کچھ ٹھوس ایسی ایجادات پر غور کریں گے جنہیں ہم شاید روز چھوتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہے۔ ہم 5 ایسی خاص ایجادات کا جائزہ لیں گی جو قدیم یونان میں شروع ہوئیں اور آج بھی ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ 5 ایجادات، ٹھیک ہے۔ جی، یہ صرف دلچسپ حقائق نہیں ہے بلکہ یہ انسانی ذہانت کے تسلسل کو اور یہ کہ مسائل کیسے حل ہوتے آئے ہیں اسے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ دیکھتے ہیں کہ کیسے بنیادی ضروریات کے جوابات وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں، لیکن ان کی بنیادیں کتنی پرانی ہیں۔ تو پھر آغاز کرتے ہیں پہلی ایجاد سے۔ یہ وہ چیز ہے جو تقریباً ہر گاڑی میں لگی ہوتی ہے، اوڈومیٹر، وہ چھوٹا سا میٹر جو بتاتا ہے کہ ہم نے کتنا فاصلہ طے کیا۔ کیا واقعی یہ خیال اتنا پرانا ہے؟ جی ہاں، حیرت انگیز طور پر ہے۔ یقیناً ان کے پاس آج جیسی گاڑیاں تو نہیں تھیں، لیکن فاصلہ ناپنے کی ضرورت تو انہیں بھی تھی۔ ظاہر ہے۔ اس کی ایجاد کا زمانہ تقریباً 3 صدی قبل مسیح کا، یوں سمجھ لیں کہ آخری حصہ، یعنی ہیلینسٹک دور مانا جاتا ہے۔ ہیلینسٹک دور، اچھا۔ جی، یہ وہ دور تھا جب سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد یونانی علم و ثقافت مشرق تک پھیلا تھا۔ جہاں تک موجد کا سوال ہے تو دیکھیں، نام پر پوری طرح اتفاق نہیں ہے۔ اچھا۔ کچھ تاریخ دان اسے عظیم ریاضی دان ارشمیدس ان سے جوڑتے ہیں۔ ارشمیدس، واہ۔ اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ ہیرون آف الیگزینڈریا کی دین ہے۔ ہیرون کا نام آج ہمیں کئی بار سننے کو ملے گا۔ ہیرون آف الیگزینڈریا، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ گاڑیوں کے لیے نہیں تھا تو اس کا استعمال کیا تھا؟ کیا صرف زمین کی پیمائش کے لیے؟ اس سے کچھ زیادہ تھا۔ بنیادی مقصد تھا سڑکوں پر مقامات کے درمیان بالکل درست فاصلہ ناپنا۔ سڑکوں پر؟ جی، ذرا سوچیں، ایک بڑی سلطنت یا ریاست کے لیے یہ جاننا کتنا اہم ہوگا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا راستہ کتنا لمبا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس سے نقشہ سازی بہتر ہوئی، تجارتی قافلوں کی منصوبہ بندی آسان ہوئی، اور شاید فوج کی نقل و حرکت میں بھی مدد ملی ہوگی۔ بلکہ ایک طرح سے ریاست کے کنٹرول اور انفراسٹرکچر کی بنیاد رکھنے والا آلہ تھا۔ بالکل۔ جیسے آج ہم جی پی ایس اور میپنگ ایپس پر انحصار کرتے ہیں ملک چلانے کے لیے۔ بالکل ایسا ہی سمجھیں۔ اسی ایجاد کی وجہ سے ہی میل کے پتھر، یا جنہیں ہم سنگ میل کہتے ہیں، وہ نصب کرنا ممکن ہوا۔ اوہ، اچھا۔ سنگ میل، جی، یہ صرف نشانیاں نہیں تھیں بلکہ ایک منظم نظام کا حصہ تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سڑکوں کا ایک مربوط نیٹ ورک بنانا اور اسے برقرار رکھنا ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ صحیح۔ اور بعد میں رومیو نے اسی تصور کو لیا اور اپنی مشہور زمانہ سڑکوں کے جال کو اسی بنیاد پر پھیلایا اور منظم کیا۔ تو اگلی بار جب گاڑی کا اوڈومیٹر دیکھیں تو یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے ہزاروں سال کی منصوبہ بندی اور ضرورت کی تاریخ چھپی ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے، روزمرہ کی ایک بے ضرر سی چیز، لیکن بنیاد ریاست کے انتظام سے جڑی ہے۔ اچھا، فاصلے ناپنے سے اب آتے ہیں ذاتی صفائی کی طرف۔ اگلی ایجاد ہے شاور۔ جی، شاور۔ اب نہانا تو چلو پرانی بات ہو گئی ہے نا، لیکن شاور، یہ تو بالکل 20ویں صدی کی چیز لگتا ہے۔ یہی تو مزے کی بات ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال قدیم یونانیوں کے لیے بہت اہم تھا، شاید ہماری توقعات سے بھی زیادہ۔ اچھا۔ جی ہاں، اس کا ٹھوس ثبوت ہمیں آثار قدیمہ سے ملتا ہے۔ ایتھنز سے ایک قدیم گلدان ملا ہے جس پر کچھ خواتین ایتھلیٹس کو ایک ساتھ ایک
یوں کہیں کہ عوامی قسم کی شاور تنصیب کے نیچے نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ خواتین ایتھلیٹس، تو کیا یہ جمنازیم یا کھیلوں کے مقامات سے منسلک تھا؟ ایسا ہی لگتا ہے، اور مزید شواہد قدیم شہر پرگامم سے ملے ہیں جو آج کل ترکی میں ہے۔ پرگامم، ترکی میں، ٹھیک ہے۔ وہاں ایک پورے شاور کمپلیکس کے کھنڈرات دریافت ہوئے ہیں۔ اور یہ شاور رومز ایک بڑے جمنازیم کا حصہ تھے؟ پورا کمپلیکس؟ جی، پورا کمپلیکس۔ ان میں پانی اوپر سے گرنے کا باقاعدہ انتظام تھا، بالکل آج کے شاورز کی طرح۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف امیروں کے لیے نہیں تھے بلکہ عوامی استعمال میں تھے۔ تو یہ خیال کہ ورزش کے فوراً بعد شاور لینا ضروری ہے، یہ بھی کوئی نیا نہیں۔ جی، لگتا تو یہی ہے۔ لگتا ہے انسانی عادات میں کچھ چیزیں واقعی وقت کے ساتھ زیادہ نہیں بدل گی۔ یہ صرف حفظان صحت کا معاملہ نہیں تھا، شاید سماجی زندگی کا بھی حصہ ہو۔ یقیناً یہ ان کی ثقافت کا حصہ تھا، جہاں جسمانی صحت اور صفائی دونوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جسے ہم جدید سہولت سمجھتے ہیں وہ اکثر انسانی ضروریات کا ایک بہت پرانا جواب ہوتی ہے، بس ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ بہتر ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایسی ایجاد کی طرف آتے ہیں جس سے بہت سے لوگوں کا صبح کا آغاز ہوتا ہے، چاہے خوشی سے ہو یا مجبوری سے، الارم کلاک۔ جی ہاں، الارم کلاک۔ کیا یہ ممکن ہے کہ صبح جگانے والی یہ گھنٹی بھی یونانیوں کی ایجاد ہو؟ جی، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کا صحرا بھی 3 صدی قبل مسیح کے ایک بہت ذہین ہیلینسٹک موجد اور انجینئر تھے، سیسیبیس، ان کو جاتا ہے۔ سیسیبیس؟ جی، سیسیبس پانی کی گھڑیوں یعنی کلیپسیڈیرا بنانے میں اپنی مہارت کے لیے بہت مشہور تھے۔ کلیپسیڈیرا یعنی پانی کی گھڑی؟ اچھا، وہ کیسے کام کرتی تھی؟ کیا وہ صرف وقت بتاتی تھی؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو کلیپسیڈیرا ایک برتن ہوتا تھا جس سے پانی ایک مقررہ سست رفتار سے نکلتا تھا۔ برتن کے اندر نشانات ہوتے تھے جن سے پانی کی گرتی ہوئی سطح کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ یہ قدیم دنیا میں وقت ناپنے کا ایک عام طریقہ تھا، لیکن سیسیبس نے اس میں کچھ غیر معمولی اضافے کیے۔ کیا اضافے؟ انہوں نے نہ صرف ایک ڈائل اور سوئی کا اضافہ کیا جو گزرے ہوئے وقت کو زیادہ واضح طور پر دکھاتا تھا، بلکہ انہوں نے اسے جگانے کے قابل بھی بنا دیا۔ یعنی انہوں نے پانی کی گھڑی میں الارم فٹ کر دیا؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ کمال ہے۔ یہ ان کی انجینئرنگ کی مہارت تھی۔ انہوں نے ایک ایسا نظام وضع کیا جس میں جب پانی گھڑے کے اندر ایک خاص سطح تک پہنچ جاتا، یعنی ایک مقررہ وقت گزر جاتا، تو وہ پانی کا دباؤ یا بہاؤ چھوٹے چھوٹے کنکروں کو حرکت دیتا۔ کنکروں کو؟ جی، یہ کنکر گر کر نیچے رکھی ایک ڈھاتی پلیٹ یا گونگ پر پڑتے، جس سے کافی زور کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ واہ! تو آپ رات کو سے سیٹ کر سکتے تھے کہ صبح فلاں وقت یہ کنکر گریں اور آپ کو جگا دیں؟ بالکل۔ یہ تو بالکل وہی کام ہے جو آج ہماری الارم کلاک کرتی ہے، صرف ٹیکنالوجی کا فرق ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب لگتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے بھی لوگ صبح وقت پر اٹھنے کے لیے ایسی ترکیبیں لڑا رہے تھے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وقت کی پابندی، نظام الاوقات کی پیروی، شاید کام پر وقت پر پہنچنا، یہ مسائل صرف ہمارے دور کے نہیں ہیں۔ سیسیبس نے اس ضرورت کا ایک میکینیکل حل نکالا تھا۔ اب یہ الگ بات کہ آج کل لوگ اپنے فون کے الارم کو کتنی بار سنوز کرتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اچھا، وقت کی پابندی سے اب آتے ہیں فوری ضرورت پوری کرنے والی مشین پر۔ چوتھی ایجاد، وینڈنگ مشین۔ وینڈنگ مشین۔ آج کل یہ مشینیں ہر جگہ ہیں، دفتر، اسٹیشن، اسپتال۔ سکہ گالو یا کارڈ لگاؤ اور اپنی پسند کی چیز، کھانے پینے کی، حاصل کرو۔ یہ تو یقینی طور پر جدید دور کی پیداوار لگتی ہے، خاص طور پر کاروباری دنیا کی۔ عام خیال تو یہی ہے، لیکن یہاں بھی تاریخ ہمیں حیران کرتی ہے۔ پہلی معلوم وینڈنگ مشین کا تصور بھی قدیم یونان کا ہے، اور اس کا ذکر بھی ایک بار پھر ہیرن آف الیگزینڈریا نے اپنی تحریروں میں کیا ہے۔ ہیرون پھر سے؟ وہ واقعی کوئی غیر معمولی شخص لگتا ہے۔ جی، بلا شبہ۔ تو یہ قدیم وینڈنگ مشین کیا فروخت کرتی تھی؟ چپس یا کولڈ ڈرنکس تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ تو نہیں تھے۔ یہ مشین دراصل مندروں میں استعمال ہوتی تھی اور مقدس پانی یعنی ہولی واٹر فراہم کرتی تھی۔ مقدس پانی وینڈنگ مشین سے؟ یہ تو بہت ہی غیر متوقع ہے۔ جی، سوچیں، مندر میں آنے والے کو ایک خاص مقدار میں مقدس پانی چاہیے، اور شاید پجاری ہر وقت دستیاب نہ ہو یا وہ اس عمل کو منظم کرنا چاہتے ہوں۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتی تھی؟ اس کا طریقہ کار کیا تھا؟
اس کا میکانزم حیرت انگیز طور پر سادہ مگر بہت مؤثر تھا۔ جب کوئی شخص مشین کے مخصوص سوراخ میں ایک سکہ ڈالتا تو وہ سکہ اندر جا کر ایک چھوٹی سی پلیٹ یا لیور پر گرتا، ٹھیک ہے۔ جو ایک طرح سے وزن محسوس کرنے والے ترازو کی طرح کام کرتی تھی۔ سکے کے وزن سے یہ پلیٹ جھک جاتی، اور اس جھکاؤ سے کیا ہوتا؟ پلیٹ کے جھکنے سے ایک والو یا ٹونٹی کھل جاتی تھی اور نیچے رکھے برتن میں مقدس پانی کی ایک متعین مقدار بہہ نکلتی تھی۔ اچھا، جب پلیٹ ایک خاص زاویہ تک جھک جاتی تو سکہ اس سے پھسل کر نیچے ایک جمع کرنے والے ڈبے میں گر جاتا۔ سکے کے ہٹتے ہی پلیٹ واپس اپنی اصل جگہ پر آ جاتی، وزن ختم ہو جاتا اور پانی کا والو خود بخود بند ہو جاتا۔ مشین اگلے سکے کے لیے تیار۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک ذہین ڈیزائن ہے، مطلب سادہ فزکس کے اصولوں کا استعمال کر کے ایک مکمل خودکار نظام بنا لیا۔ بالکل۔ یہ صرف وینڈنگ نہیں، یہ تو آٹومیشن اور کنٹرول ڈسپینسنگ کی ابتدائی مثال ہے۔ شاید یہ مقدس پانی مفت نہیں تھا، یا کم سے کم سکے ڈالنا ایک رسم کا حصہ تھا۔ بالکل، یہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک شاندار نمونہ ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ قدیم موجد صرف بڑے نظریات تک محدود نہیں تھے، بلکہ عملی مسائل کے عملی حل بھی تلاش کرتے تھے، چاہے وہ مندر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم اپنی فہرست کی آخری اور شاید سب سے زیادہ ڈرامائی ایجاد پر پہنچے ہیں، خودکار دروازے یعنی آٹومیٹک ڈورز۔ جی، خودکار دروازے۔ آج کل سپر مارکیٹ، ہوائی اڈے، بڑے دفتروں میں یہ عام ہے، ہمارے قریب آتے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا تصور بھی قدیم یونان سے آیا ہو؟ جی ہاں، یہ بھی سچ ہے، اور اس کے پیچھے بھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، ہیرون آف الیگزینڈریا کا ہی ذہن کار فرما تھا۔ پھر سے ہیرون؟ جی، انہوں نے ایسے دروازوں کے خاکے اور تفصیلات بیان کی ہیں جو بظاہر خود بخود کھلتے اور بند ہوتے تھے۔ لیکن یقیناً ان کا مقصد آج کی طرح سہولت تو نہیں ہوگا، آج تو یہ توانائی بچانے اور آسانی کے لیے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ان کا مقصد بالکل مختلف تھا۔ یہ دراصل مندروں کے بہت بھاری بڑے دروازوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ مندر کے دروازے؟ جی، ایسے دروازے جنہیں شاید کئی لوگ مل کر بھی مشکل سے کھول پاتے۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں کسی یوں کہے کہ مافوق الفطرت طریقے سے کھلتے ہوئے دکھایا جائے۔ مافوق الفطرت طریقے سے؟ تو یہ کیسے کام کرتے تھے؟ کوئی جادو تو نہیں تھا؟ ہنستے ہوئے، جادو نہیں بلکہ بڑی چالاکی سے استعمال کی گئی سائنس تھی۔ ہیرون نے اس کے لیے بھاپ کی طاقت یعنی سٹیم پاور کا استعمال کیا۔ بھاپ کی طاقت اس زمانے میں؟ جی ہاں، یہ بہت ہی جدید سوچ تھی۔ مندر کی قربانگاہ کے نیچے یا کسی چھپی ہوئی جگہ پر آگ جلائی جاتی تھی۔ اس آگ کی حرارت سے ایک بند برتن میں پانی گرم ہو کر بھاپ بنتا، جس سے دباؤ پیدا ہوتا۔ اور وہ دباؤ کیا کرتا؟ یہ دباؤ والی بھاپ پائپوں کے ذریعے ایک پوشیدہ میکینزم تک پہنچائی جاتی، جو رسیوں اور وزن کے نظام کے ذریعے مندر کے بھاری دروازوں سے جڑا ہوتا تھا۔ بھاپ کا دباؤ اس میکینزم کو حرکت دیتا اور دروازے آہستہ آہستہ بظاہر خود بخود کھل جاتے۔ کمال ہے۔ اور بند کرنے کے لیے آگ بجھا دیتے تھے؟ غالباً ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ آگ بجھنے پر بھاپ ٹھنڈی ہوتی، دباؤ کم ہوتا اور دروازے شاید وزن کے تحت یا کسی دوسرے میکینزم سے واپس بند ہو جاتے۔ واہ! ہیرون کی تفصیلات میں اس پورے نظام کا ذکر ملتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ عبادت کے دوران جب پجاری قربانی کے لیے آگ جلاتا ہوگا تو اس کے ساتھ ہی دیوتا کے گھر کے بھاری دروازے خود بخود کھل جاتے ہوں گے۔ یہ تو دیکھنے والوں پر یقیناً بہت گہرا اثر ڈالتا ہوگا۔ انہیں لگتا ہوگا کہ کوئی غیبی طاقت یہ کر رہی ہے۔ یہ تو ٹیکنالوجی کا استعمال لوگوں کو متاثر کرنے بلکہ شاید ڈرانے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ بالکل، یہ سہولت کے بجائے سراسر ایک تھیٹریکل ایفیکٹ تھا۔ اس سے مندر کے پجاریوں کا رعب و دبدبہ قائم ہوتا ہوگا اور لوگوں کا ایمان پختہ ہوتا ہوگا۔ یہ اس بات کی بھی مثال ہے کہ ٹیکنالوجی کو کس طرح طاقت اور وہم قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بھاپ کی طاقت کا یہ استعمال صنعتی انقلاب سے صدیوں پہلے؟ جی، اگرچہ محدود پیمانے پر، لیکن استعمال تو تھا۔ تو یہ 5 مثالیں، اوڈومیٹر، شاور، الارم کلاک، وینڈنگ مشین اور خودکار دروازے، واقعی ہماری سوچ کو جھنجھوڑتی ہیں۔ یہ چیزیں جنہیں ہم اپنی جدید زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، ان کی کہانیاں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ یہ قدیم یونانی ذہن کی وسعت اور عملیت پسندی کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس ساری گفتگو کا لب لباب
یا یوں کہیں کہ مرکزی خیال یہی ہے کہ جدت طرازی یعنی انوویشن کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ صحیح۔ ہر دور کے انسانوں نے اپنے مسائل کو سمجھا اور جو بھی علم اور وسائل ان کے پاس تھے ان سے ان کے حل تلاش کیے۔ قدیم یونانیوں نے جو تصورات اور مشینیں بنائیں ان کے بنیادی اصول آج بھی کارآمد ہیں۔ بالکل۔ یہ انسانی ذہانت اور تخلیقی صلاحیت کے تسلسل کا ایک خوبصورت ثبوت ہے۔ تو آخر میں سننے والوں کے لیے ایک نکتہ غور کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ بظاہر عام سی چیزیں اتنی گہری تاریخی جڑیں رکھتی ہیں تو ہماری جدید دنیا کے اور کون سے پہلو، کون سی سوچ، کون سے ادارے ایسے ہو سکتے ہیں جن کی بنیادیں ہماری توقعات سے کہیں زیادہ پرانی ہوں؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ کیا ترقی ہمیشہ ایک سیدھی لکیر میں ہوتی ہے یا یہ بار بار پرانے خیالات کو نئے طریقوں سے دریافت کرنے کا نام ہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے حال کو سمجھنے کے لیے ماضی کو زیادہ غور سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے نا؟